کی غزل کی ہم مشق دیکھتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں، آتش گل سے تمام چمن کے دہکنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو آتش گل سے تمام چمن کے دہکنے سے شاعر کی مراد ہے کہ میرے محبوب کی خوبصورت اور روشن چہرے سے پوری محفل یعنی انجمن روشن ہو گئی ہے۔ شاعر نے محبوب کے چہرے کو پھول اور بزم کو یعنی محفل کو چمن یعنی باغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی محبوب کی آگ اس کا خوبصورت چہرہ دہک رہا ہے، اس کی خوبصورتی سے تمام باغ دہک رہا ہے یعنی روشن ہو گیا ہے۔ شاعر کے دل نے کس قسم کے چلن سیکھ لیے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل نے تمام چلن یعنی طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ محبوب کے حسین ہونے کے غرور سے اس نے حیرت اور محبوب کی شوخی یعنی شرارت سے بے قراری سیکھ لی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہم محبوب کے طور طریقوں سے واقف ہو گئے ہیں کہ تو ہمیں ستانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ سوال نمبر 3 یعنی کہ تو ہمیں ستانے کے لیے ایسا کرتا ہے، ہمارا دل اب تیری چالوں کو سمجھ چکا ہے۔ سوال نمبر 3 شاعر نے اپنے کلام میں نسیم اور میر کے کلام کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ شاعر حسرت موہانی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے کلام میں شاعر اصغر علی خان نسیم کی کلام جیسی شرینی یعنی مٹھاس اور میر تقی میر کا سا سوز و گداز یعنی رنج و غم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جس کے کلام میں ان دونوں شعراء کی خوبیاں ہوں تو اس کے قادر الکلام ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ مولانا حسرت موہانی کے کلام میں مٹھاس بھی پائی جاتی ہے نسیم کے کلام جیسی، اور میر تقی میر کے کلام جیسا سوز و گداز یعنی کہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اس کے قادر الکلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، چشم یار کی جادو نگاہوں کا انجمن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حسرت موہانی جو ہیں وہ محبوب کی نگاہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہوں میں وہ جادو ہے کہ ایک نظر ڈالتے ہی تمام محفل بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مراد یہی کہ محبوب کی نگاہوں کی مستی ہر ایک پر نشے کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ شاعر کے مطابق اہل جوہر کی سختیاں بڑھنے کا کیا اثر ہوگا؟ حسرت موہانی ایک اچھے شاعر نہیں بلکہ بہت بڑے لیڈر بھی تھے۔ مشق سخن یعنی شاعری کے ساتھ ساتھ چکی کی مشقت بھی جاری رہتی تھی۔ یہاں بھی وہ برطانوی سامراجیت کا للکار کر کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہے کہ آزادی کے متوالوں پر انگریز ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ جتنا ظلم کریں گے اتنا ہی وطن کے لوگوں میں حب وطن پیدا ہوگا اور وہ جنگ آزادی کے لیے ہنگاموں پر آمادہ ہوں گے، یعنی کہ وہ برطانیہ کے جو ظلم و ستم ہیں وہ جو لوگوں پر کرتے رہیں گے تو وہ لوگ یہ ظلم برداشت کر کے آزادی کی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 6 نازنین کے قیام سے دکن کی سرزمین کیا صورت اختیار کر گئی؟ شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس درجہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ جہاں اس کے پاؤں پڑتے ہیں وہاں وہ جگہ گلزار یعنی پھولوں کا باغ بن جاتی ہے۔ شاعر نے دکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ناز و انداز والے محبوب نے جب سے دکن میں قیام کیا تو دکن جو ایک عام شہر تھا گلزار بن گیا۔ اس مشق میں ہم سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، درج ذیل اشعار کے علم بیان اور شعری اصطلاحات کی روشنی میں تشریح کریں۔ تو یہ کچھ شعر دیے گئے ہیں جن کی تشریح آپ کو پیچھے کروا دی گئی ہے، وہ آپ شعر کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ نظم اور غزل میں حیت کے لحاظ سے امتیاز تو نظم کے لغوی معنی ہیں، تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام نظم ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کو قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے حیت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں، پوری نظم ایک وزن میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، غزل کی لغوی معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل شاعری کی ایسی قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آج کل کے مضامین کے اعتبار سے غزل انسانی زندگی کے کم و بیش ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیگر اشعار کا ہر دوسرا مصرع ہم ردیف ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ جبکہ قافیہ کے بعد بار بار آنے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 دیکھتے ہیں، درج ذیل شعر غور سے پڑھیے۔ اچھا ہے اہل جوہر کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش
حب وطن تمام۔ اس شعر میں اہل جوہر سے کون مراد ہے اور شورش حب وطن کے پھیلنے سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر میں اہل جوہر سے مراد انگریز حکمران ہے جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اور شورش حب وطن سے مراد انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمانوں میں حب الوطنی کا شور پیدا ہوگا اور وہ آزادی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس کی مشق کا سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے ہم مطلع کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں غزل کا پہلا شعر تو اسے ہم مطلع کہیں گے۔ مقطع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ تو مقطع غزل کا جو ہے وہ آخری شعر ہوتا ہے۔ مقطع کے لیے لازمی شرط ہے کہ غزل کا آخری شعر ہو اور اسے شاعر اس میں استعمال کرے۔ مقطع کے لیے کیا لازمی شرط ہے؟ جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے۔ ہم آواز الفاظ کو کیا کہیں گے؟ تو ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہیں گے۔ ایسی غزل کو کیا کہیں گے جس میں ردیف استعمال نہ ہو؟ جس میں ردیف استعمال نہ کی گئی ہو اسے غیر مردف غزل کہیں گے۔ سوال نمبر اس کا غزل کے مطلع کے بعد آنے والے شعر کے دونوں مصری ہم قافیہ ہم ردیف ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ مطلع کے بعد جب جو آنے والے دونوں مصرے ہوتے ہیں اگر وہ بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے مطلع ثانی۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے جمع داہم کی غزل نمبر 1 کی تشریح اور اس کی پوری جو حل مشق ہے سوالوں کے جواب اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری غزل کی تشریح جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ لوگ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔